تو یہ ہے سیکنڈ لاسٹ پارٹ آف دس بیوٹیفل ناول ایمان امید اور محبت بائی عمیرہ احمد اینڈ وائس اوور بائی عبدالرحمن۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ 7 دن کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی وہ آفس یا گھر جانے کی بجائے سیدھا اسی فاسٹ فوڈ کینٹین پر گیا تھا، لیکن اسے وہاں صرف مایوسی ہاتھ لگی، وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ اب آگے۔ اگلے دن دوپہر کو وہ بڑی ہی بےتابی کے عالم میں وہاں گیا تھا اور دروازے سے داخل ہوتے ہی اس نے گہری سانس لی تھی۔ وہ وہیں موجود تھی۔ خوشی کی ایک عجیب سی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ پڑی تھی۔ اس دن کاؤنٹر پر اس نے اپنا آرڈر نوٹ کراتے کراتے اس سے کہا تھا، ایکسکیوز می، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس لڑکی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ سر اٹھائے وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دراصل یہاں روز آتا ہوں، آپ ہی مجھے اٹینڈ کرتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ نام معلوم ہونا چاہیے۔ میرا نام ڈینیل ایڈگر ہے، اس نے شائستہ لہجے میں وضاحت کی۔ ڈینیل کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن نظر آئی۔ معاف کریں، آپ یہاں روزانہ آتے ہیں؟ ساولے لہجے میں کہا گیا یہ جملہ ڈینیل کو حیران کر گیا تھا۔ وہ اس فاسٹ فوڈ کینٹین میں بہت عرصے سے آ رہا تھا، مگر باقاعدگی طور پر نہیں۔ کبھی کبھی روا کسی دوسرے ریسٹورنٹ میں بھی چلا جایا کرتا تھا، مگر جب سے یہ لڑکی وہاں آئی تھی وہ باقاعدگی طور پر وہاں 1 مہینے سے آتا جا رہا تھا۔ مگر وہ لڑکی اس سے کہہ رہی تھی، معاف کریں، کیا آپ یہاں روز آتے ہیں؟ اس کا خیال تھا کہ وہ ابھی تک اس کے چہرے سے شناسا ہو گئی ہوگی۔ ہاں، میں روز یہاں آتا ہوں، آپ ہی تو مجھے اٹینڈ کرتی ہیں اسی وقت۔ کیا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے سے غائب ہو چکی تھی۔ اسے کبھی اتنی خفقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں اتنا برا تو نہیں ہوں کہ میرا چہرہ اسے یاد نہ رہا ہو۔ کیا یہ لڑکی جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، یا واقعی وہ میرے چہرے سے شناسا نہیں ہوئی ہے؟ وہ خود الجھن کا شکار تھا۔ وہ 10 منٹ کے بعد دوبارہ نمودار ہوئی اور ٹرے لے کر اس کی طرف آئی۔ بل ادا کرتے ہوئے ڈینیل نے پوچھا، میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا۔ وہ کچھ دیر بے حس و حرکت اسے دیکھتی رہی اور پھر اپنا نام بتا کر واپس چلی گئی۔ سچ میں بہت خوبصورت نام ہے، امید عالم۔ ڈینیل نے اس کا نام زیر لب دہرایا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ اردو زبان پر اتنی مہارت تو حاصل کر چکا تھا کہ اس کے نام کا مطلب جان لیتا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود تھا اور اس بار کاؤنٹر پر جاتے ہی اس نے اس لڑکی کو یاد دہانی کرائی۔ ہیلو امید، میں وہی ہوں جس نے کل آپ کا نام پوچھا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ اس بار پہلی دفعہ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں شناسائی دیکھی تھی اور پھر وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ اگلے چند ہفتے بھی اسی طرح گزرتے رہے تھے۔ ہر بار جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی اور ڈینیل کو مایوسی سے واپس آنا پڑتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی شفٹ تبدیل ہو گئی تھی۔ اب وہ دوپہر کی جگہ رات میں کام کرنے لگی تھی اور ڈینیل کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا۔ اب وہ آفس سے فارغ ہو کر سیدھا وہاں آ جایا کرتا تھا اور تب تک وہاں موجود رہتا جب تک کہ وہ اسے نظر آتی۔ جب وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے غائب ہو جاتی تو وہ بھی اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ لڑکی جیسے اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی، جس کے لیے وہاں آنا اور بیٹھے رہنا اسے برا نہیں لگتا تھا۔ 3 مہینے تک اس کا یہ روٹین جاری رہا تھا۔ پھر ایک دن ہمیشہ کی طرح کاؤنٹر کے پیچھے مکروہ وقت تک اس کے غائب ہونے پر وہ وہاں سے چلے جانے کی بجائے باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت اس ریسٹورنٹ کی گاڑی میں وہاں کام کرنے والے سوار ہو رہے تھے۔ 15-10 منٹ کے بعد اس نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اب شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ ڈینیل کے چہرے پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس رات پہلی بار اس نے اس لڑکی کا تعاقب کیا تھا۔ وہ ورکنگ ویمن کے ایک ہاسٹل کے سامنے اتری اور اندر چلی گئی اور ڈینیل وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر ڈینیل کی روٹین میں جیسے یہ چیز بھی شامل ہو چکی تھی۔ وہ روز اسی طرح ہاسٹل تک اس کا تعاقب کیا کرتا تھا اور پھر اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر واپس آ جاتا۔ 1-2 بار ایسا بھی ہوا کہ وہ لڑکی مقرر وقت سے پہلے ہی وہاں سے نکل جایا کرتی، اسٹاپ سے وین پکڑتی اور پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر موجود اسٹاپ پر اتر جاتی اور وہاں سے ہاسٹل تک کا فیصلہ پیدل خاموشی اور اپنی گردشوں سے بے نیاز ہو کر طے کرتی۔ شاید وہ اپنی گردشوں سے بے نیاز نہ ہوتی تو سیاہ رنگ کی وہ گاڑی بہت جلد اس کی نظروں میں آ جاتی، جو اس وقت بھی اس سے کچھ پیچھے بہت ہی دھیمی رفتار سے چل رہی ہوتی تھی۔ جب وہ ہاسٹل میں داخل ہو جاتی تو ڈینیل چند لمحے وہاں کھڑا ہو کر ہاسٹل کے بند گیٹ کو دیکھتا رہتا اور پھر واپس آ جاتا۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، وہ کس لیے وہاں جاتا تھا، کس وجہ سے وہاں بیٹھا رہتا تھا اور پھر کیوں اس لڑکی کا تعاقب کرتا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بے اختیار ہوتا رہتا، یوں جیسے کوئی دوسری چیز اس پر حاوی ہو جایا کرتی تھی۔ ہر رات واپس آ کر وہ بڑی ہی بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں بیٹھا رہتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ بہت عرصے تک اسی طرح چلتا رہتا اگر ایک دن وہ لڑکی وہاں سے غائب نہ ہو جاتی اور پھر مسلسل 1 ہفتے تک غائب نہ رہتی۔ پہلے دن اس کی عدم موجودگی پر وہ بے چین رہا تھا، مگر دوسرے دن بھی اسے وہاں نہ دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ کاؤنٹر پر موجود دوسری لڑکی سے اس نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ اچھا امید، ہاں وہ 2 دن کی چھٹی پر ہے۔ اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ اس کا شاید یہ مطلب تھا کہ اگلے 2 دن کے بعد وہ واپس آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن بھی وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ پتہ نہیں آج کیوں نہیں آئی، اس کی چھٹی تو صرف 2 دن کی تھی۔ اس لڑکی نے کندھے اچکاتے ہوئے اس کو استفاہ جواب دیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، پھر بے جان قدموں سے باہر آ گیا۔ اس رات وہ 12 بجے تک بغیر کسی مقصد کے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہاں گیا تھا، لیکن اس بار بھی وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ کیا آپ کو اس سے کوئی کام ہے سر؟ کاؤنٹر پر موجود اس لڑکی نے بڑے غور سے ڈینیل کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ وہ وہاں رکا نہیں۔ باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ آخر یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی؟ کیوں واپس نہیں آ رہی؟ وہ بے اختیار بڑبڑا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ایک خیال آنے پر وہ سیدھا ہو گیا اور گاڑی لے کر اس کے ہاسٹل کی طرف چلا گیا جہاں وہ رہتی تھی۔ گیٹ پر اتر کر اس نے چوکیدار سے اردو میں گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ چوکیدار ایک غیر ملکی کی زبان سے اتنی روانی سے نکلنے والی اردو کو سن کر حیران ہو چکا تھا۔ کون امید؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ پورا نام تو بتائیے، یہاں تو بہت ساری لڑکیاں رہتی ہیں جن کا نام امید ہے۔ چوکیدار نے اس کے سوال پر جواب دیا۔ دراصل پورا نام تو میں بھی نہیں جانتا، اس نے کچھ بے چارگی سے کہا۔ اچھا، میں اندر سے پوچھ آتا ہوں۔ چوکیدار نے کمال فیاضی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ اندر جاتے ہوئے چوکیدار کو دیکھنے لگا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد یکدم وہ واپس آ کر اس کی طرف مڑا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈینیل کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ میں اس کے ریسٹورنٹ کی طرف سے آیا ہوں۔ 2 دن کی چھٹی پر گئی تھی اور ابھی تک نہیں آئی ہے۔ میں اسی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں جو پہلا بہانہ آیا تھا اس نے وہی چوکیدار کو پیش کر دیا۔ چوکیدار کی آنکھوں میں یہ سن کر ایک چمک اٹھی۔ اچھا، آپ امید عالم کی بات کر رہے ہیں؟ وہ باجی تو یہاں نہیں ہے۔ ڈینیل نے اپنا سر ہلا دیا۔ ہاں میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنے شہر گئی ہوئی ہیں۔ کہاں؟ راول پنڈی۔ واپس کب آئیں گی؟ یہ تو نہیں پتا۔ کیا اندر سے کچھ پتا چل سکتا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں۔ چوکیدار برق رفتار سے اندر چلا گیا۔ وہ باہر ٹہلتا رہا۔ چند منٹوں کے بعد چوکیدار واپس آیا۔ وہ 2 دن کے لیے کہیں گئی تھی مگر ابھی تک نہیں آئی۔ اسے بھی یہی معلوم ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی اطلاع دی۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے کیا؟ اس طرح تو ہم کسی کو بھی کسی کا کانٹیکٹ نمبر نہیں دیتے جب تک کہ وہ لڑکی خود اجازت نہ دے دے۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گیا تھا۔ اس رات وہ تمام کوششوں کے باوجود بھی سو نہیں پایا تھا۔ سب کچھ اسے یکدم بیکار لگنے لگا تھا۔ اگر وہ لڑکی نہ آئی تو؟ اگر میں دوبارہ کبھی اس سے نہ مل سکا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آتے اور وہ بیڈ سے لیٹے لیٹے بے اختیار ہو کر اٹھ جایا کرتا۔ کمرے میں بے مقصد چکر لگاتے لگاتے اس کے پاؤں اب تھک چکے تھے اور پھر وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ اگلے دن پہلی بار آفس میں وہ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ پریزنٹیشن دیتے ہوئے وہ بار بار بھول جاتا کہ اسے آگے کیا کہنا تھا اور وہ کس چیز پر پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ 3 بار اس نے چپراسی سے غلط فائل منگوائی۔ تینوں بار اس نے ان فائلوں کو غلط جگہ پر رکھا تھا۔ اپنی ڈاک میں آئے ہوئے فیکس پڑھتے ہوئے وہ کسی کا بھی مفہوم سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ڈاک چھوڑ دی تھی۔ کمپنی کی آؤٹ ڈورس ہونے والی ایک میٹنگ کے اندر ایک چھوٹی سی بات پر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ کسی نے اس سے پہلے ڈینیل ایڈگر کو اتنے غصے میں کبھی نہ دیکھا تھا، اور اسپیشلی اتنی بلند آواز میں تو پہلے کبھی نہیں۔ اس سے بھی زیادہ وہ ہکا بکا تب ہو گئے تھے جب بلند آواز سے بولتے ہوئے وہ میٹنگ کو چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ بہت دیر تک میٹنگ روم میں خاموشی چھائے رہی تھی۔ سوری سر، ڈینیل بہت اپسیٹ ہے ایکچولی، لیکن کس وجہ سے؟ شاید آفس میں کام کے پریشر کی یا پھر اپنی کسی ذاتی وجہ سے، لیکن میرا خیال ہے کہ چند دنوں کے لیے اسے آرام ملنا چاہیے۔ آپ اس کو 2-3 دن کی چھٹی دے دیجیے۔
زونل چیف جان بلوارڈ نے ایڈمن آفیسر کو ہدایت دی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سعود ارتضیٰ اس کے آفس میں آیا تھا۔ وہ ڈینیل کا کلیگ تھا۔ کلیگ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ تم کچھ پریشان ہو یار، کیا بات ہے؟ اس نے آتے ہی ڈینیل سے پوچھا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکا، صرف اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ چیف نے ایکچولی کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں یار، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے تمہیں 3 دن کی بھی چھٹی دی ہے تاکہ تم پرسکون ہو سکو۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی ٹیبل کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پریشانی ہے ڈینیل، بتاؤ تو یار، اس نے بڑے نرم لہجے سے ڈینیل سے پوچھا تھا۔ جواب دینے کی بجائے رولنگ چیئر پر پش ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے سعود سے اپنے مسئلے ڈسکس کرنے چاہیے یا نہیں، اور اگر اس نے سعود سے اپنا مسائل کو ڈسکس کر لیا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس لڑکی کے لیے اس کے جذبات کو کس طرح لے گا۔ چند گہری سانسیں لینے کے بعد اس نے بلا آخر آنکھیں کھول لی اور آہستہ آواز میں اس نے سعود کو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ سعود خاموشی اور سنجیدگی سے اس کے ساری باتیں سن رہا تھا۔ جانتے ہو سعود، آج میں نے 3 بار اسے آفس میں دیکھا تھا، وہ بےچارگی سے اسے بتا رہا تھا۔ میں واش بیسن میں ہاتھ دھو رہا تھا اور ہاتھ دھونے کے بعد میں نے سر اٹھا کر سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنی بجائے صرف اسی کا ہی عکس نظر آیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا یار۔ صبح آفس آتے ہوئے ایک کراسنگ کرتی ہوئی لڑکی کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ کراسنگ کرنے والی لڑکی وہی ہے۔ مجھے اپنی ذہنی کیفیت سے خوف آنے لگا ہے سعود۔ سعود کچھ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ کمرے میں چند منٹ خاموشی ہی رہی تھی۔ پھر ایک گہری سانس لینے کے بعد سعود نے اس خاموشی کو توڑا۔ تو تمہیں محبت ہو گئی ہے اس لڑکی سے؟ ڈینیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ محبت؟ سعود، آئی ایم سیریس یار، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی ہے یار، ڈینیل نے کہا۔ مگر اس بار تمہیں محبت ہی ہوئی ہے اور تم اب اس کی ضرورت اور اہمیت بھی محسوس کر رہے ہو۔ پہلے کبھی محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آئندہ بھی کبھی محبت تمہیں ہوگی نہیں۔ ڈینیل کچھ حیرانی سے اس کے لفظوں پر غور کر رہا تھا۔ وہ بالکل اپنے اندر کھو چکا تھا اور خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا واقعی اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ کتنی حیرانی کی بات ہے۔ کیا مجھے کبھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کسی لڑکی سے اس طرح اچانک، کچھ بھی جانے بغیر؟ اسے ایک خوشگواری سا احساس ہوا تھا۔ اتنے میں سعود نے اس کے خیالوں کا سلسلہ روک دیا تھا۔ اب وہ لڑکی غائب ہو گئی ہے اور تم پریشان ہو، اسے ڈھونڈ رہے ہو اور وہ مل نہیں رہی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی مل بھی گئی تو تم کیا کرو گے؟ کیا صرف تم اسے اس لیے ڈھونڈ رہے ہو تاکہ تم اس کے ہاتھ سے برگر دوبارہ کھا سکو؟ ڈینیل نے کچھ چونک کر سعود کو دیکھا جو بات کرتے کرتے مسکرا رہا تھا۔ یا تم اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو اور شادی کی خواہش کا اظہار بھی کرو گے؟ ہاں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یار، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ سعود ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی کا مذہب کیا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس بات کو تمہیں سوچنا ہوگا۔ اس سے شادی کرنے کے لیے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا یار۔ اب تم سوچو، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ اور اگر تم اسلام قبول کر بھی لو تب بھی یہ یقینی نہیں ہے کہ اسے تمہاری شادی ضرور ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو یا منگنی ہو چکی ہو۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا ہو تو بھی وہ تمہیں ناپسند کر سکتی ہے، یا ایسا کہ فیملی تمہیں ناپسند کر سکتی ہے اس کی۔ اب میری بات سنو، ہمارے پاکستان کے اندر میں فیملی کا جو دبدبہ ہوتا ہے نا، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے ڈینیل۔ ہمارے یہاں پر تو بعض دفعہ خاندانوں سے باہر شادی بھی نہیں کی جاتی ہیں۔ اب کہاں وہ ایک غیر ملکی سے اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، اور وہ بھی غیر ملکی جو کہ نان مسلم ہو۔ اب ایسی صورتحال میں تمہاری اس سے محبت کا کیا حشر ہو سکتا ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم لوگ یار بہت آزاد خیال ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں جس میں ہمیں ہمیشہ قدامت پرست ہی رہنا پڑتا ہے، خاص طور پر تب کسی معاملے کے اندر میں مذہب بھی انوالو ہو جائے، اور یہ بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے۔ اب تم ان سب باتوں پر آج رات اچھی طرح سوچ کر دیکھو، کیا یہ تم اتنی پریشانیاں برداشت کر سکتے ہو؟ اس معاملے میں تمہارا ہر قدم جو ہوگا، یا جو تمہارا ہر قدم بہرحال ہے، اس میں ہارنے اور جیتنے کے امکانات برابر ہیں۔ ہار کی صورت میں تمہیں خود پر کس طرح قابو پانا ہے، تمہیں اس بارے میں بھی سوچنا پڑے گا ڈینیل۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد یہ طے کر لینا کہ اس سے محبت قائم رکھنی ہے
या तुम सब कुछ ख़त्म करके चले जाओगे। अगर सब कुछ सोचने के बाद भी तुम उस लड़की से शादी करने की ख्वाहिश रखते हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे इसमें साथ हूँ यार। उस लड़की को तलाश करूँगा, क्योंकि ये ऐसा भी नामुमकिन काम नहीं है। साउद अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से उठ गया था, मगर डैनियल के जहन में अभी भी उसी की बातें गूंज रही थी। उस रात अपने कमरे में बैठकर वो साउद की बातों के बारे में ही सोच रहा था। कोई मुस्लिम औरत किसी गैर मुस्लिम मर्द से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करने के लिए सबसे पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मज़हब का सवाल एक बार फिर उसके सामने सर उठाकर आ गया था, मगर इस बार यहूदी या ईसाई नहीं, बल्कि एक तीसरे मज़हब का पैरोकार होने के बारे में उसने सोचना पड़ रहा था। इस बार वो इस मामले को हमेशा की तरह अपने सर से झटक भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का एक अहम मामला उससे मुंसलिक हो गया था। इस्लाम उसके लिए कोई अनोखी और नई चीज़ नहीं थी। इस मज़हब से उसका पहला तारुफ बहुत बचपन में ही हो गया था। वो मराकश में पैदा हुआ था, एक मुस्लिम मुल्क में। फिर जिन जिन मुल्कों में गया था वो भी इस्लामी थे। अजान की आवाज़ पर अपने क्लास फेलोज़ की पैरवी करते हुए वो भी खामोशी इख्तियार कर लेता था, और ये आदत उसे 15-16 साल में बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई थी। अमेरिका में एक लंबे क़याम के बाद पाकिस्तान आने पर एक बार फिर इख्तियारी तौर पर अजान की आवाज़ सुनने पर उसे अपना बचपन याद आ जाता था। वो पाकिस्तान में अजान की आवाज़ सुनकर एहतराम में खामोशी इख्तियार कर लेता था, जैसे बचपन में स्कूल में किया करता था। इस्लाम के बारे में पहली बार उसने तब सोचा था जब 6 साल की उम्र में वह अपने वालिदैन के साथ 1 साल के लिए लंदन आया था। यहीं पर पहली बार उसने अपनी माँ के साथ एक चर्च में एक पादरी की तकरीर को पहली बार सुना था, जिसमें वो लेबनान और दुनिया के कुछ दूसरे इलाकों में ईसाइयों के साथ होने वाली बर्बरता, मुसलमानों के ज़रिए की जाने वाली ज़्यादतियों के बारे में सुन रहा था। वो पादरी सब कुछ इस तरीके से बयान कर रहा था कि चर्च की बेंचों पर बैठी हुई कुछ औरतों की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। डैनियल ने तब हैरानी से माँ को देखा था, वो भी रो रही थी और वो खुद भी उदास हो गया था। मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं माँ? उस दिन चर्च से बाहर आते हुए अपनी माँ की उंगली पकड़कर उसने पूछा था। ये उनका कल्चर है बेटा, वो अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी माँ ने कहा था। वो गौर से माँ के जुमले को सोच रहा था। मगर इस तरह लोगों को मारना ये तो बहुत बुरा होता है ना? उसने माँ से पूछा। हाँ, बुरा होता है, मगर मुसलमानों को उनकी परवाह नहीं होती। वो और भी बहुत सारे बुरे काम करते हैं। मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगी, उसकी माँ ने उससे कहा था। उस दिन घर जाकर सबल ने एक किताब खोली थी और डैनियल को स्पेन पर मुसलमानों के कब्जे और उनकी जालिमियत की तफसील दास्ता सुनाई थी। अगले 1 हफ्ते में वो सलेबी जंगों में मुसलमानों की ज़्यादतियों के किस्से भी सुन चुका था। 1 हफ्ते के बाद उसके स्कूल में एशिया के मुस्लिम ममालिकों में ईसाई मिशनरीज और मकामी ईसाई कम्युनिटी के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए थे। ऐ खुदा के प्यारो, आप लोग एक चॉकलेट की कीमत हमें दे सकते हैं? एक दिन एक चॉकलेट ना खाकर आप बहुत से ईसाई बच्चों की मदद कर सकते हैं, जिनके पास चॉकलेट तो क्या, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। डैनियल ने स्कूल में आने वाले उस फर्द की बातें बहुत ही गौर से दूसरे बच्चों की तरह सुनी थी, और फिर दूसरे बच्चों के साथ अपनी उस दिन की पॉकेट मनी अपने पास रखने की बजाय चैरिटी बॉक्स में डाल दी थी। घर आकर उसने अपनी पूरी बात अपनी माँ को बताई थी। सबल बेतहाशा खुश हुई थी। माँ, बच्चों के पास खाने के लिए क्यों कुछ नहीं है वहाँ पर? उसने रात को बैठे बैठे सबल से पूछा था। सबल ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि ये लोग मुस्लिम ममालिकों में रहते हैं। मुसलमान अपने अलावा तमाम दूसरे मजहब के लोगों को नापसंद करते हैं डैनियल। वो वहाँ के मकामी ईसाई आबादी से बुरा सलूक करते हैं। वो जानते हैं कि ईसाई लोग वहाँ पर बहुत ही कम तादाद में हैं, इसलिए उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें उनका कोई खौफ नहीं है। ये फंड्स यहाँ से इकट्ठे किए जाने के बाद में उन्हीं सारे ममालिकों में चले जाएंगे। वहाँ उन बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाएंगे, हॉस्टल बनाकर उन्हें वहाँ रखा जाएगा, उनके खिलौने, उनके खाने के खर्चात उठाए जाएंगे। सबल ने उसे तफसीली से बताया था। जो एक बात सबल ने उस वक्त उससे छुपाई थी, वो बात उसे 15 साल के बाद एक आर्टिकल में पढ़ने को मिली थी कि ये फंड्स ईसाइयों की तबलीग के लिए गैर मुसलमानों को अपने मज़हब को कबूल करने के लिए भी दिए जाते हैं। 6 साल की छोटी उम्र से दूसरे बच्चों की मदद करने की नीयत से उसने तमाम पॉकेट मनी को इकट्ठा करना शुरू किया था और स्कूल के चैरिटी बॉक्स में उसे जमा कर देता था। लेकिन जब कुछ बातें उसके सामने वाज़ेह हुई तो वो हैरान रह गया था। मुस्लिम्स आर वीक, ब्रूटल एंड ट्रीचरस। मुसलमान मक्कार, वहशी और धोखेबाज हैं। यहूदियों के एक इबादत गाह में
1927 के عرب اسرائیلی جنگ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ایک یہودی مذہبی رہنما کا یہ جملہ تھا جو کہ اگلے کئی دن تک اس کے ذہن سے چپکا رہا تھا۔ وہ پیٹرک کے ساتھ کئی بار ہفتے میں عبادت کے لیے گیا تھا اور وہاں بھی ریابی مسلمانوں کے خلاف بہت ساری زیادتیوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ وہاں بھی اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے اور یہودیوں سے فنڈز لیے جا رہے تھے، ان سے درخواست کی جا رہی تھی۔ ڈینیل نے اپنے باپ کو ایک چیک کاٹ کر ریابی کی طرف بڑھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈینیل نے بھی اپنی جیب میں پڑے ہوئے 1 پاؤنڈ کو ریابی کی طرف بڑھا دیا۔ ریابی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یہی بچے اسرائیل اور یہودیوں کا مستقبل ہوں گے پیٹرک۔ ڈینیل نے کچھ چھپتے ہوئے اپنی باپ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت فخر اور چمک تھی۔ پھر یہ بھی ایک روٹین بن گیا تھا۔ وہ جب بھی باپ کے ساتھ جاتا تو اپنی پاکٹ میں سے یہودیوں کے لیے وہاں پر ڈونیٹ کیا کرتا تھا۔ جب ماں کے ساتھ جاتا تو اپنی پاکٹ سے عیسائیوں کے لیے وہاں ڈونیٹ کر دیا کرتا تھا۔ شاید مسلمانوں کے خلاف اس کی یہ برین واشنگ ناپسندگی سے نفرت میں بدل جاتی اگر وہ ایک بار مصر اپنے والدین کے ساتھ نہ چلا جاتا اور پھر کئی سال وہاں نہ گزارتا، جہاں پر ایک بڑی آبادی ٹیچرز اور کلاس فیلوز کی مسلمان تھی، اور وہ اتنے ہی مہربان اور محبت کرنے والے تھے جتنے اس کے دوسرے ٹیچرز اور کلاس فیلوز تھے۔ انہیں کمپنی کی طرف سے جو گھر دیا گیا تھا وہ ایک مسلمان بیوہ کی ملکیت تھا جو خود اس گھر میں رہا کرتی تھی، مگر اپنی مالی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کو کرائے پر دے دیا تھا۔ حامدہ اسد الزہری نام کی یہ عورت ترکی سے تعلق رکھتی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میں مصر آ گئی تھی، اور سبل سے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ بے اولاد تھی اور ڈینیل سے بہت محبت کرتی تھی۔ اگر کبھی ڈینیل کو گھر پر چھوڑ کر جانے کی ضرورت پیش آتی تو سبل حامدہ کے پاس ہی اسے چھوڑ کر آتی تھی، اور حامدہ اسے بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ڈینیل اسے ہمیشہ سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر میں لپٹا دیکھا کرتا تھا، اور زیادہ تر وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ جب سبل ڈینیل کو اس کے پاس چھوڑ جاتی تب بھی اس سے کچھ دیر وہ باتیں کرنے کے بعد اور دوسرے کسی سرگرمیوں میں لگا کر وہ خود ایک بار پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگتی تھی، اور یہی ڈینیل اور اس عورت کے درمیان ایک محسوس بے تکلفی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ شعور میں کچھ ہچکتا رہتا، مگر آہستہ آہستہ اس عورت سے مسلمانوں کے بارے میں اپنے ذہن میں بٹھائے گئے تمام خدشات کا اظہار کرتا تھا۔ حامدہ اسد الزہری اس کی بعض باتوں پر مسکراتی اور بعض باتوں پر ہنس دیا کرتی تھی۔ پھر تلاوت کرتے کرتے وہ اسے کسی ایک آیت کا انگلش ترجمہ سناتی۔ ہمارا خدا اور پیغمبر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں بیٹا، اور ہم اس طرح ہی ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ہر بار یہی کہتی تھی، تم نے ان زیادتیوں کے بارے میں سنا ہے جو مسلمانوں نے دوسروں پر کی، مگر جو مسلمانوں پر کی گئی وہ تم نہیں جانتے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ ترکی میں اتحادیوں نے جو سارے عیسائی ممالک تھے انہوں نے کیا کیا کیا، وہ پہلی جنگ عظیم کی تفصیلات اسے بتانے لگی۔ پرساغیر میں مسلمانوں کے ساتھ برٹش نے کیا کیا کیا۔ 8 سال کی عمر میں وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ حامدہ اسد الزہری کی باتیں سنتا رہا اور پریشان ہو جاتا۔ ڈینیل، مسلمان ویسے نہیں ہوتے جیسا تم سمجھتے ہو۔ ہمارا اپنا مذہب ہے، خاص کلچر ہے، مختلف روایات ہیں۔ اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ تم لوگ بھی تو وہی کرتے ہو۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارے ممی ڈیڈی یہودی اور عیسائی ہیں۔ ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم مداخلت نہیں کرتے، ہم دوسروں کی آزادی کا احترام کرتے ہیں اور ان کے حقوق کا بھی۔ پھر ہماری آزادی اور حقوق کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ حامدہ اسد الزہری ہمیشہ اسی طرح اس سے بات کیا کرتی تھی جیسے وہ 8-9 سال کا بچہ نہیں بلکہ 18-19 سال کا ایک نوجوان ہو، اور ڈینیل کو یہ بات اچھی لگتی تھی۔ وہ ہر بات اسے بتانے کے بعد اس کی رائے لیا کرتا تھا۔ 2 سال مصر کے قیام نے لندن کے 1 سال کے قیام کے سلسلے میں اس کے ذہن میں جنم لینے والی تمام برین واشنگ کو صاف کر دیا تھا۔ وہ اب مذہب سے جڑی ہر ایک بات کو قدرے زیادہ نظروں سے سوچنے لگا تھا۔ اگلے کچھ سالوں نے جو اس نے مسلمان ممالکوں میں گزارے تھے، مذہب کے بارے میں اس کی تعصب کو دوبارہ پھرنے نہیں دیا تھا۔ اس کی جو چند دوستیاں تھیں وہ مسلمان لڑکوں سے ہی تھیں۔ ان کے گھر تھوڑا بہت جانا بھی ہوتا رہتا تھا اور اسے وہاں بالکل اپناپن محسوس ہوتا تھا، مختلف نہیں لگتا تھا۔ ان کی روایات اور اسے اپنے گھر کی روایات میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے دوستوں کی بہنیں بھی اگر اس کے سامنے آتیں تو پردے میں آتیں، ورنہ نہ آتیں۔ تب بھی اسے یہ بات پہلی کی طرح غلط نہ لگتی تھی، بلکہ اسے بات اچھی لگتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں اپنی ماں کی ایک جھلک دیکھتا تھا، ایک ایکسٹینشن۔
اس کی اپنی ماں بھی اسکرٹ یا ٹراؤزر پہننے کے باوجود اپنے جسم کو بہت اچھی طریقے سے ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ اس نے اپنی دوستوں کی ماؤں کو بھی اسی طرح دوسروں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا تھا جس طرح وہ اپنی ماں کو دوسروں کی مدد کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ 15 سال کی عمر میں واپس امریکہ جاتے ہوئے وہ خود بھی ان اسلامی روایتوں کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس کے لیے امریکہ میں نظر آنے والی آزادی ایک بگڑے ہوئے ماحول کی طرح تھی۔ پردے میں چھپی رہنے والی عورتوں سے بے لباس رہنے والی عورتوں کا موازنہ کرتے ہوئے وہ شدید کشمکش کا شکار ہوتا۔ کون بہتر تھی، کون بدترین؟ ایک مسلمان لڑکی جو لباس نہ ڈالتی ہو وہ اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا، یا پھر یہ سوچتا تھا کہ ان کا تعلق کسی اچھے خاندان سے نہیں ہے، کیونکہ ایک اچھے خاندان کی مسلمان لڑکی ہمیشہ پردے کا احترام کرتی ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک نئی بحث کا سامنا اسے تب کرنا پڑا تھا جب 17 سال کی عمر میں اس کے اسکول میں آنے والی ایک مسلم لڑکی کو صرف اسکارف پہننے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات ایک جھٹکے کی طرح تھی، صرف ایک اسکارف پہننے پر اسے بے عزت کر کے اسکول سے نکال دینا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سچویشن پر کس طرح سے رد عمل کا اظہار کرے۔ وہ خود مسلمان ملکوں میں رہ چکا تھا جہاں لڑکیاں اسکارف لے کر اسکول میں آتی تھیں تو اس کے لیے ایک معمولی بات تھی، مگر اب یہ معمولی بات نہیں رہی تھی۔ اس لڑکی کے والدین نے لڑکی کا اسکارف اتارنے کی بجائے عدالت کے اندر میں مقدمہ درج کر دیا تھا، اور اخبارات دھنا دھن اس بارے میں اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ چند مہینے کے اندر اس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ عدالت نے اسکول کے انتظامی کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ وہ لڑکی اس وقت اسکول آ سکتی ہے جب وہ اپنا اسکارف ہٹا دے، لیکن وہ لڑکی اسکول نہیں آئی۔ اس نے کسی دوسرے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا تھا جہاں وہ اسکارف کے ساتھ جا سکتی تھی۔ اگرچہ یہودی یا عیسائی ملک ہوں اور اپیل کرنے والے مسلمان ہوں تو پھر ایسے ہی فیصلوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس نے یہ بات اپنے ایک پاکستانی کلاس فیلو کے منہ سے سنی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس اسکول میں ایک لڑکی ٹاپ لیس پہن کر آ جائے گی، کوئی مذہبی تعصب نہیں پھیلے گا، مگر ایک مسلمان لڑکی سر ڈھانپ کر آئے گی تو یہاں پر قیامت آ جائے گی۔ ہمارے دین کا امتیازی صفت حیا ہے، اور ہماری عورتوں کے اسکارف میں انہیں یہی صفت نظر آنے لگتی ہے۔ اسکارف ختم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین پر غالب آ جائیں گے۔ یہ ہماری شناخت سے خوف کھاتے ہیں، چاہے وہ ہماری عورتوں کے لباس میں نظر آئے یا مردوں کی داڑھیوں میں۔ ڈینیل چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے اپنے دل میں بھی ایک خلش تھی۔ صرف لباس کی بنیاد پر کسی کو اس طرح اسکول سے نکال دینا کیا آزادی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ وہ اگلے کئی دن سوچتا رہا، پھر رفتہ رفتہ یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی۔ یونیورسٹی میں MBA کرنے کے دوران ایک بار جب سبل اور پیٹرک نے اس سے اس کے اپنے مذہب کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کہا تو کھانے کی میز پر اس نے کچھ مذاق کے انداز میں ان سے کہا تھا، آپ دونوں پریشان نہ ہوں، مرتے وقت میں اس طرح لا مذہب نہیں ہوں گا کہ آپ کو میری آخری رسمات میں دشواری ہو کہ کس عقیدے کے مطابق میری آخری رسمات ادا کرنی ہے۔ یہودی نہیں تو عیسائی بن جاؤں گا، عیسائی نہیں تو بدھسٹ، یا پھر مسلمان ہی ہو جاؤں گا۔ وہ ڈرائیفل پر نظریں جمائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اچانک خاموشی چھا گئی۔ ڈینیل نے کچھ حیران ہو کر ڈرائیفل کو کھاتے کھاتے سر اٹھا کر ماں باپ کی طرف دیکھا۔ دونوں بے حس و حرکت کس شک کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ ڈرائیفل کھاتے کھاتے کہنے لگا، تم نے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ سبل نے سرد آواز میں کہا۔ میں نے سوچا نہیں ہے، صرف مذاق کے طور پر کہا تھا، اس نے وضاحت کی۔ اتنی اہمیت کیسے دے دی تم نے اس مذہب کو کہ مذاق کے طور پر بھی اسے قبول کرنے کا ذکر کر لیا؟ اس بار پیٹرک کا لہجہ سخت تھا۔ کوئی بھی مذہب اختیار کر لو، بدھسٹ ہو جاؤ، ہندو بن جاؤ، پارسی بن جاؤ، قبول کر لیں گے، مگر مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں یہودی ہوں اور میں کسی ایسی اولاد کو اپنا نہیں سکتا جو مسلمان ہو۔ پیٹرک کا اتنا سخت لہجہ اس نے پہلی بار سنا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال پھینکا تھا، پیٹرک نے ایک تلخی بھرے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ ڈینیل نے محتاط نظروں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ بہت پرانی بات تھی، اسے بھول جانا ہی چاہیے، ورنہ تو یہودیوں کو عیسائیوں نے بھی جرمنی سے نکال دیا تھا، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ڈینیل بس اب بہت ہوا، سبل نے دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے چلا کر کہا۔ سوری ممی، اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو، لیکن میں تو صرف حقیقت بتا رہا تھا، اور حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا، اس نے سادہ لہجے میں کہا۔ تو تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے بس مذاق کیا تھا، صرف ایک بات کہی تھی، اور بس آپ اسے بھول جائیے۔ مگر اس رات اسے یہ حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ اس کے ماں باپ اسلام کے اختلاف میں کیوں ہیں،
دوسرے کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اسلام کے اختیار کرنے پر وہ قطع تعلق کرنے پر باعث ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے ماں باپ میں مذہبی تعصبی نہیں ہے۔ آخر اسلام سے یہ لوگ اتنا خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور رات بھر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اس کا مطالعہ کرنا ہی ہوگا۔ میں عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں تو سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر اسلام کے بارے میں بھی مجھے بنیادی معلومات ہونا ضروری ہے۔ اس نے اس رات یہ طے کر لیا تھا کہ تجسس تھا جس نے اسے اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 6 مہینے اسلامک سٹڈیز کرنے اور قرآن پاک کے ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا ذہن مذہب کے انتخاب کے بارے میں کچھ اور کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں جب بھی اپنے لیے ایک مذہب کا انتخاب کروں گا تو پھر صرف عیسائی یا یہودی نہیں، میں اسلام کے بارے میں بھی غور کروں گا۔ ان 6 مہینوں کے بعد اس کا یہ فیصلہ تھا۔ اسے یاد ہے جب کیتھی کے ساتھ دوستی کے اختتام میں ہونے والے جھگڑے میں اس کے کہے گئے الفاظوں نے اسے ایک بار پھر اسی مذہب کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میری بجائے کسی جاہل پردے میں چھپی ہوئی مسلم عورت سے شادی کرو جو ساری عمر تمہاری انگلی پکڑ کر چلے اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے مرد کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ وہ کیتھی کے کہے گئے جملے پر کئی دن تک مشتعل ہو کر سوچتا رہا کہ مسلم عورتیں واقعی کیتھی جیسی عورتوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ کم سے کم وہ پاک در ہوتی ہیں، اس میں وفاداری ہوتی ہے اور حیا ہوتی ہے۔ وہ عورتیں اپنے جسم کی نمائش تو نہیں کرتی جیسے باقی کرتی ہیں۔ جو مذہب اپنے پیروکاروں میں یہ خوبیاں پیدا کرے وہ اس مذہب سے بہتر ہے جو اپنے پیروکاروں میں یہ خصوصیات پیدا نہ کر سکے۔ کیتھی نے اسے مسلم عورتوں سے شادی کا طعنہ اس لیے دیا تھا کیونکہ مغرب میں مسلم عورتیں ایک پاسماند، ان پڑھ، مجبور، لاچار مخلوق کے طور پر پیش کی جاتی تھیں اور ایسی مخلوق کسی بھی اچھے مرد کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مگر ڈینیل کو یہ بات طنز لگنے لگی، بیکار لگنے لگی، بالکل ایسی جس میں کوئی سر پیر نہ تھا۔ وہ راہ چار سے مشتری عورتوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا کیونکہ مشرقی عورتوں میں زیادہ حیا ہوتی ہے اور وہ زیادہ دین کے قریب ہوتی ہیں۔ پھر وجیدہ کے منہ سے کہے گئے الفاظ اسے ایک بار پھر بے چینی کر گئے تھے۔ بعض دفعہ تم مجھے ایک مسلم مرد کی طرح تنگ نظر اور کٹر لگتے ہو۔ اسے اس وقت اس کے تبصرے پر غصہ آیا تھا۔ اگر میں اپنی بیوی کا کسی دوسرے مرد کے سامنے ننگا ہونا پسند نہیں کرتا تو اس میں تنگ نظر اور کٹر ہونے والی کیا بات آ جاتی ہے؟ جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، جس کی قدر کی جاتی ہے، اسے یوں گلیوں میں تو نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر مسلمان مرد بھی اپنی عورت کے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں کہ ان کی بیوی بہت قیمتی چیز ہے، انہیں معاشرے میں کھلا نہیں رکھا جاتا، تو ٹھیک کرتے ہیں۔ کیا ایسی باتوں کی وجہ سے مغرب میں مسلمانوں پر تنگ نظری، انہیں کٹر سمجھنا کیا صحیح ہے؟ تعصب اور کٹر کی اس ٹھیک نشانی کو ایک مرد کے طور پر مسلمانوں پر تھوپنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس رات بھی وہ بہت دیر تک یہی باتیں سوچتا رہا تھا۔ جاب ملنے کے بعد پاکستان آ گیا تھا، مگر یہاں وہ جس سوسائٹی میں موو کر رہا تھا وہ بھی اس سے زیادہ مختلف نہ تھا جیسا امریکہ میں اس نے دیکھا تھا۔ یہاں بھی لڑکیاں بے پردہ گھومتیں، پارٹیز میں انوالو ہوتیں اور لڑکوں کے ساتھ چھوٹے کپڑوں میں ملبوس ہو کر گھوما کرتی تھیں۔ شراب کے گلاس لیے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کے مظاہرے کرتی رہتی تھیں، اور وہ حیران ہو جاتا کیا واقعی اب مسلم ممالکوں کے اندر بھی ویسی عورتیں نہیں ملتی جیسی میں چاہتا ہوں؟ بس یہی سٹف ملتا ہے جو کسی بھی طرح سے کسی کے سامنے نہیں لایا جا سکتا، چاہے وہ ترغیبی دولت ہو یا پھر شہرت کی صورت میں ہو یا اسٹیٹس کی صورت میں ہو یا پھر کسی مرد کی صورت میں ہو۔ وہ مایوسی سے سوچتا رہا اور شادی سے کچھ اور منتفر ہو جاتا۔ اگر ایسی ہی کسی عورت کو زندگی کے ساتھ بنانا ہوتا تو اپنے معاشرے کی عورت کو ہی کیوں نہ بنا لیتا میں؟ یہاں شادی کرنے کے لیے کیا ضرورت پڑتی؟ وہ کچھ بے دلی سے سوچتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے اب پارٹیز میں بھی لڑکیوں کو اس نظر سے دیکھنا ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ ہر کسی کے ساتھ صرف رابطہ کرتا اور بات ختم کر دیتا۔ اس کی یہ روٹین لاہور آنے کے بعد بھی ایسی ہی رہی تھی، اور اب وہ ایسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے نام کے۔ اگر یہ لڑکی بھی انہی لڑکیوں کی جیسی ہوئی جنہیں میں آج تک ٹالتا آیا ہوں تو کیا پھر میں اسے بھی چھوڑ دوں گا؟ اس نے خود سے پوچھا تھا، اور اب جواب دینے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کے ماضی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھوں گا اور اپنے حال کو ہی پسند بناؤں گا، جیسا چاہے ویسا ہو۔ جب میں اسے زندگی میں سب کچھ دوں گا تو کیا وہ میرے لیے پارسائی اختیار نہیں کر سکے گی؟ اس نے سوچا وہ کر لے گی کیونکہ وہ مشرقی عورت ہے،
اور مسلمان بھی۔ پچھلے 35 سالوں سے جس مسئلے کو وہ ٹالتا آتا رہا تھا، اب وہ اس کے سامنے اس طرح آ گیا تھا کہ وہ آنکھیں چرا کر آگے نہیں جا سکتا تھا۔ کیا میں ایک مسلمان عورت سے شادی کے لیے اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے اب اپنے آپ سے پوچھا تھا۔ اس کے اندر خاموشی کا ایک طویل وقفہ تھا۔ ہاں، میں کر سکتا ہوں، بلا آخر جواب آیا تھا۔ اگر وہ لڑکی مجھے مل جائے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فیصلہ بہت آسان ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر فاسٹ فوڈ کینٹین پر گیا تھا۔ وہ آج بھی وہاں نہیں تھی۔ رات کو وہ ایک بار ساؤتھ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اوکے، تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس لڑکی کے لیے مذہب تبدیل کر لو گے، لیکن میرے پاس کچھ سوالات ہیں یار تمہارے لیے۔ اچھا، فرض کرو کچھ عرصے کے بعد تم دونوں کی شادی ناکام ہو جاتی ہے، صرف فرض کرنا ہے، اوکے؟ تو تم اسے طلاق دے رہے ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ کیا اسلام چھوڑ دو گے؟ اس کے پاس ڈینیل کے لیے ایک اور مشکل سوال تھا۔ ڈینیل نے کہا، شادی کا ناکام ہونے سے آخر مذہب کی تبدیلی کا کیا تعلق ہے؟ اتنے میں سعود نے اس کی بات کاٹ دی۔ بہت گہرا تعلق ہے یار، تم مذہب سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہیں کر رہے ہو، صرف ایک عورت سے شادی کرنے کی خاطر ایسا کر رہے ہو۔ تو ظاہر ہے اگر وہ عورت تمہارے پاس نہ رہی تو پھر تمہارے مسلمان رہنے کا بھی تو سوال نہیں پیدا ہوگا۔ مجھے معاف کرنا یار، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ تم جیسا شخص جس کی زندگی میں کبھی مذہب رہا ہی نہ ہو، اس کے لیے کسی مذہب میں داخل ہونے سے زیادہ آسان ہے اس مذہب سے نکل جانا۔ وہ سعود کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی الجھن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک عورت کے لیے اسلام قبول کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے یہ مذہب مجھے ایک بہتر انسان بنائے گا، لیکن ایک عورت کو چھوڑنے پر میں یہ مذہب چھوڑوں گا نہیں، اس کا کوئی خیال میرے ذہن میں نہیں ہے۔ شادی ایک معاشری معاملہ ہے، مگر مذہب تعلقی عقائدی سے ہوتا ہے، ڈینیل نے جواب دیا۔ پھر تم یہ بات تسلیم کرو کہ بعض معاشری معاملات ہمارے عقائد پر اثر انداز ہوتے ہیں، سعود نے کہا۔ کم سے کم میں اپنے معاشری معاملات کو اپنے عقیدوں پر اثر انداز ہونے نہیں دوں گا، ڈینیل نے جواب دیا۔ میں اس معاملے میں تم سے بحث نہیں کروں گا یار اب، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں خدا سے یہی چاہوں گا کہ تمہیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، سعود نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ اگلے دن وہ دونوں فاسٹ فوڈ کینٹین گئے تھے۔ وہاں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک چمک نمودار ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار سعود کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ واپس آ گئی تھی۔ سعود نے کچھ حیرت کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ چند لمحوں میں اس کی اداسی بھرا چہرہ بالکل چمک گیا تھا، بے چینی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ سعود نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا، وہاں بہت ساری لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ڈینیل اسے اپنے ساتھ ایک لڑکی کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈینیل کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ ڈینیل نے آرڈر نوٹ کرانے کے بجائے بےتابی سے اس سے پوچھا، آپ ایک ہفتے سے کہاں تھیں؟ اس لڑکی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں وہ ڈینیل اور سعود کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سعود نے بہت برق رفتار میں اخلافات کیا اور آرڈر نوٹ کرانا شروع کر دیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ ڈینیل، خود پر قابو رکھو، تمہارے اس طرح اس کے ساتھ اتنی جان پہچان نہیں ہے یار ابھی کہ تم اس سے یہ سیدھا سوال پوچھ لو کہ وہ کہاں تھی۔ 10 منٹ کے بعد دوبارہ وہ لڑکی آرڈر کے ساتھ واپس آئی تھی۔ ڈینیل نے بل ادا کیا۔ اس بار اس لڑکی نے ڈینیل کی طرف نہ تو دیکھا تھا اور نہ وہ مسکرائی تھی۔ خاموشی کے ساتھ اس نے روپے لیے اور وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں اپنی ٹرے اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ تو جناب یہ ہے امید عالم جس کی محبت میں آپ گرفتار ہے؟ سعود نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، ڈینیل نے دور کاؤنٹر پر اس پر نظر جماتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں اتا پتہ کرنے کی کوشش کروں گا، مگر یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اسے شادی کا پرپوزل دو؟ کم سے کم اس کا رد عمل تو معلوم ہو سکے گا، سعود نے اسے مشورہ دیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو سعود، شادی کا پرپوزل میں اسے آج ہی پرپوز کروں گا۔